حضرت سیدنا ابراہیم بن علی ایک بڑے اللہ کے کامل ولی گزرے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک رات خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زیارت سے نوازا۔ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ جسے چاہے مست پھرائے تو، جسے چاہے ہوش میں لائے تو۔ اصل میں حضرت وہ کرم فرما دیتے ہیں، اب آگے ہے ہی نہیں کہ جس کو شوق ہو کہ کرم ہو۔ کوئی باوضو سونے والا، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر کے سونے والا، اس نظریے سے کہ خواب میں یوٹیوب دیکھتے سوتے ہیں، فیس بک پہ گند بلاد دیکھ کے سوتے ہیں، تو پھر ایسے سونے سے کرم تو نہیں نہ ہوتے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ایسی بات ہی نہیں اب کوئی بھی۔ تو ظاہر ہے جی وہ تو بڑا رو رو کے یاد کرنے والے لوگ تھے۔ دیکھو نا کتنا درد ہے اس استغاثے میں۔ چلو یقین تو ہم نے کیا نا، بہرحال جو اصل ہے وہ تو یہی لکھا ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ کتنا درد ہے درد، کتنی عاجزی ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اب کدھر ہے، اب کدھر ہے نہیں ہے درد، وہ آتی ہیں درد، لیکن بس یار اتنا دیکھ لینا، ان کی بارگاہ میں عرضی کرنے سے پہلے ذرا اپنا گھر چیک کر لینا، کہیں تیرے گھر میں صوفے سود کے پیسوں کے تو نہیں، کہیں وہ تیرا جو بیڈ ہے اس میں غریبوں کا خون تو نہیں شامل، بس ذرا یہ دیکھ لینا۔ وہ جو تو نے گھر میں ٹیلیں لگائی ہیں کسی کا حق مار کے تو نہیں لگائی، کیونکہ ایسے گھروں میں وہ نہیں آتے۔ ہاں اگر سب کے لیے رہے، صوفے بھی حلال کیے ہیں، بیڈ بھی حلال کا ہے، ٹیلیں بھی حلال کی ہیں، کسی غریب کسی ماڑے کا خون اس میں شامل نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا حضرت، یہ پیٹرول کا ایشو تھا، کل ذلیل ہو گئے یار، اللہ پیسے اندر تیل پوا ہے، ذلیل ہو گئے۔ اب یہ جو پمپوں والے ہیں کتنے انہوں نے پیسے بچا لیے ہوں گے، تو آپ کے خیال میں ان کو کوئی نہیں پوچھے گا؟ یہ بڑا پٹھا ہو کے نکلتا ہے پتر، جو اللہ کی مخلوق کو تنگ کر کے پیسے کمائے جاتے ہیں نا، بڑے پٹھے ہو کے نکلتے ہیں۔ کبھی پتر اس طرح نہ کرنا، یاد رکھنا قلم اپنا کام کر چکا ہے، حکم خداوندی سے قلم لکھ چکا ہے، سلیمان اتنی عمر، اتنی روٹیاں، اتنے بچے، یہ گھر، قلم اپنا کام کر چکا ہے، نہ زیادہ نہ، بس ایک تجھے اور مجھے اختیار دے دیا گیا کہ وہ جو میرے لیے لکھی ہے نا اللہ پاک نے، ساری عمر میں نے اتنی روٹیاں کھانی ہیں، وہ اختیار اللہ نے تجھے اور مجھے دے دیا ہے کہ یہ روٹی اب تو لیتا مجھ سے کیسے۔ جب کبھی پتر اللہ کی مخلوق پہ اوکھاوے لائے، دعائیں لینا، دعائیں لینا پتر۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو منتظر رہتے ہیں اوکھاوے لائے اسی رب دی مخلوق دا لہو نچوڑیے، ہم رب کی مخلوق کو تنگ کریں۔ اللہ حضرت جی بڑے لوگ بڑی باتیں، وہ پتہ ہے حضرت اکثر و بیشتر جناب ڈھیروں پیسہ ہے جیب میں، اور ہم جناب ڈاکٹر کی منتیں کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب میری ماں بچا لو، ڈاکٹر صاحب میرے ابو نو بچا، ڈاکٹر صاحب جتنے پیسے لینے جے لے لو، ہیں جی، ڈاکٹر صاحب میرا بچہ بچا لو، ڈاکٹر صاحب میری بچی بچا لو، ڈاکٹر صاحب جتنے پیسے لینے جے لے لو۔ تو ڈاکٹر کو مونڈے تے رکھ کے کہتا نہیں حضرت، دعا کرو۔ میرے حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے، بندیا
ओ वेला आन तू पहले पहले ना तू डॉक्टर आखे दुआ कराओ, तू पहले दुआवां करा के रखियां, तू पहले दुआवां करा के रखियां, तेनों उस टाइम लोड़ ही ना पवे। तू डॉक्टर को डॉक्टर जी ढेर मेरे बूहे जेड़ा आया मैनू दुआवां ही दे के गया आज तक। लेकिन अफसोस हजरत हमने लोगों का लहू नहीं छोड़ा है हजरत। जब भी मौका मिले जे मेरा आटे का काम है तब मखलूक को तंग किया, जे मेरा चीनी का काम है जब मौका आया तब मखलूक को तंग किया, जे मेरा तेल का काम है मैनू पता लगा कल 12 बजे तेल महंगा होना, मैं हजरत जी पंप ही बंद कर छड़े, आप जो रेट बढ़ेगा फिर ही बेचांगे हजरत। कोई नहीं हजरत, वो देख रहा है सारा कुछ ही हजरत। तो हजरत दुआएं लेके रखिए हजरत, कदी पुत्र मालक दी मखलूक नू तंग ना करिए।